سورۃ الفجر پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب توقیفی جو ہمارے سامنے اس کے اعتبار سے 89 نمبر، 30 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفجر ہے۔ فجر نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ فجر موجود ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا اس سے پہلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ کے آخر میں تھا کہ جو فرض عبادت کے ادا کرنے کا اہتمام کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور پھر آگے سورہ غاشیہ میں کامیاب ہونے والوں کا صلہ بیان کیا، اور اب اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو نفل عبادتوں کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا تو وہ اعلیٰ درجہ پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے نوافل ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو اوقات مستجابہ ہیں جن میں دعا اور عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے ان کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد دنیاوی عذاب کے کچھ نمونے بیان کیے ہیں، پھر آگے انسان پہ شکوہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور اگر مال زیادہ ملتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتے ہیں، مال کم ہو جائے تو سمجھتے ہیں میری توہین ہے، حالانکہ توہین اس میں نہیں، توہین کے آگے اسباب بیان کیے کہ اصل توہین والے اسباب یہ ہیں، اور پھر اخروی ڈراوا ہے، اور ساتھ آخر میں بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اب اس فجر سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد 10 ذو الحجہ کی فجر ہے، یوم النحر، کیونکہ اس دن اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر گویا کہ حج کے فریضہ ادا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے عام روزانہ کی فجر مراد ہے کہ ہر دن کا جو فجر کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی بابرکت ہے۔ اس وقت جو ہے نا نماز جو انسان باجماعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑا اجر رکھا ہے۔ فرمایا نا 2 جو نمازیں ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہیں، عشاء کی اور فجر کی، اندھیرے والی نمازیں ہیں۔ فرمایا کہ منافق ان سے پیچھے رہ سکتا ہے، باقی مومن جو ہے نا وہ ان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز کا جو قرآن ہے اس کو سنا کرو، اس لیے کہ اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے بھی سنتے ہیں، جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فرشتوں کی، رات والے بھی اور دن والے حاضر ہوتے ہیں، دن والے جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں، رات والے واپس جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ وقت بڑا قیمتی ہے فجر کا، اس لیے اس کی قسم اٹھائی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 راتوں سے مراد یا تو ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اس لیے کہ ان میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی تمام ایام کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی۔ اور اسی طرح ولیال عشر سے مراد یہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں بھی ہیں کہ ان میں بھی عبادت بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو خود بھی جو ہے نا وہ مستعد ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، وہ ایقظا لہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے تھے۔ تو اس کا آپ علیہ السلام اتنا اہتمام کرتے تھے جتنا کبھی بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ وہ 10 راتیں بھی بڑی فضیلت والی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہے ان 10 راتوں میں، اور وہ لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے، 83 سال کی عبادت سے بھی اس رات عبادت کرنا افضل ترین ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ جفت کہتے ہیں نا یعنی جو 2 پہ 4 پہ 10 پہ تقسیم ہو جائے، اور طاق کہتے ہیں کہ جو پورا پورا تقسیم نہ ہو، جس طرح 1 3 5 7 اور 9۔ طاق عدد جو ہے نا یہ زیادہ پسندیدہ ہے اسلام میں۔ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ خود طاق کے اکیلے ہیں اور طاق کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی لیے جو
تسبیحات ہیں رکوع سجدے کی، ان کو مستحبی ہے کہ 3 7 9 11 13 15 جتنا ہو سکے طاق کے عدد کا لحاظ رکھ کے زیادہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکے، تو طاق کے عدد کا خیال رکھنا یہ مسنون ہے۔ تو شفع و شفع والوتر، جفت اور طاق، اس میں جو ہے نا فقہاء اور محدثین مفسرین کے کافی اس میں بھی اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ جفت سے مراد وہ نمازیں ہیں جو 2 رکعت والی ہیں، 4 رکعت والی ہیں، مثلا جس طرح فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ اور طاق سے مراد وہ نمازیں جو 3 رکعت والی ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہے اور اسی طرح وتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ طاق ہیں چاہے جفت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پہ عبادت لازم ہے اور بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اور دوسرا اسی طرح جفت اور طاق سے مراد جو ہے نا وہ یہ عرفہ کے دن کی فجر بھی ہے، اور اسی طرح 10 ذو الحجہ کی فجر۔ عرفہ کے دن کی فجر 9 ذو الحجہ ہے، وہ چونکہ جو ہے نا وہ طاق ہے، اور 10 ذو الحجہ کی جفت ہے۔ اور پھر اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو رمضان مبارک کی آخری راتیں نا ان میں جو ہے نا وہ جفت اور طاق ہیں، لیکن وہ اس اعتبار سے ان میں فرق آ جاتا ہے نا کہ مثلا جس طرح یہ سعودی عرب اور خط استوا پہ جو ممالک ہیں ان میں ایک دن چاند پہلے نظر آتا ہے، ہمارے یہاں ایک دن بعد میں نظر آتا ہے۔ تو جو ان کی طاق رات ہے وہ ہماری جفت ہوتی، اور ہماری طاق رات جب ہوتی تو ان کی جفت ہوتی۔ اسی طرح وہ اس اعتبار سے ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ آخری عشرہ کی جو جفت اور طاق دونوں راتیں ہیں اس اعتبار سے بڑی اہمیت والی ہیں، تو ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اور نمبر 4 واللیل اذا یسر، قسم رات کی جب جانے لگے، تو اس سے مراد تہجد کا ٹائم ہے کہ تہجد کا جو ٹائم ہے بڑا قیمتی ہے، اس وقت تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دأب صالحین، نیک لوگوں کی جو ہے نا وہ عادت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ تہجد کی نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے تہجد کی۔ اس وقت وجہ یہ ہے کہ انسان اکیلا ہوتا ہے بالکل گھر میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہوتی ہے، تو اس وقت رب ذوالجلال خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان دنیا پہ اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا آ جائے میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا آ جائے میں اس کو رزق دوں۔ اس وقت اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کال ملا لیتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی بڑی قدر ہے۔ تو یہ جو عبادت کے عظیم ترین مواقع تھے ان کی قسم اٹھائی، فرمایا والفجر، قسم فجر کی، ولیال عشر، اور قسم 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم رات کی جب وہ جانے لگے۔ حل فی ذلک قسم الذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ ان عقل مند جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان اوقات کی قسم اٹھائی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے معزز ہیں اوقات ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے ایک چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قسموں کو جو ہے نا وہ قیامت پہ استشہاد بنایا ہے کہ مثلا رب ذوالجلال جو ہے نا وہ اس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ اب ان میں آدمی غور و فکر کر کے خود بخود معلوم کر سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے تغیرات پر اور تبدیلیوں پہ قائل ہے، قادر ہے کہ کبھی فجر لا رہا ہے، کبھی رات، کبھی جفت، کبھی طاق، کبھی کیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت پہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر کے تمہیں بھی اپنے سامنے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے، لہذا آخرت کی تیاری کر لو۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سرکش قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی بھیجے ہوئے رسولوں نے اللہ کا پیغام سنایا، لیکن ان قوموں نے سرکشی کی اور نہ مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قصص اور واقعات قرآن مجید میں اسی لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے بچایا جائے کہ جو کام ان پہلے قوموں نے کیے جو ہلاک ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تذکرہ ہے قوم عاد کا۔ تو قوم عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ان کا جو قوم عاد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بڑے کا نام تھا عاد، عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح۔ نوح علیہ السلام سے آگے 5ویں پشت پہ تھا۔ عاد کے باپ کا نام ہے عاص، اس کے باپ کا نام ہے ارم، ارم کے باپ کا نام ہے
جو ہے نا وہ سام، اور سام کے والد ہیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ تو یہ جو قوم ہے یہ یمن کا جو علاقہ ہے نا، حضرہ موت اور احقاف، یہ جنوبی یعنی عرب، یہاں یہ قوم آباد تھی، اور ریگستانی علاقہ تھا، دور دور تک پھیلی ہوئی تھی یہ، اور ان کے پاس بہت زیادہ یعنی جو ہے وہ طاقت تھی، بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے ان کے قد تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقتور، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثل طاقتور قوم کوئی پیدا نہیں کی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ اور حضرت سیدنا ہود علیہ السلام انہی میں سے ان کی طرف رسول بن کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان کو سنایا، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ کا پیغام نہ مانا اور نافرمانی پہ اتر آئے، اور اللہ کے ساتھ شرک بھی نہ چھوڑا، اور یہاں تک کہ اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین میں خوب فساد پھیلایا۔ تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ آندھی کا عذاب نازل کیا، اتنی شدید ترین آندھی چلائی اس قوم پہ کہ جو تقریباً ایک پورا ہفتہ اس قوم پہ چلتی رہی، اور شدید آندھی، اس آندھی نے ان کو بالکل ملیہ میٹ کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا حال ایسا ہو گیا جس طرح کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے بڑے بڑے زمین پہ پڑے ہوں، اتنے زیادہ جو ہے نا یہ طاقتور اور بڑی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 6 ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، پر القوم عاد کے اس کو ہلاک کیا گیا تھا تیز اور پالے اور ٹھنڈ والی اور شدید ترین سردی والی آندھی کے ساتھ، سخر علیہم، جو بے قابو ہو کر چلی ان پر، 7 لیال، 7 راتیں، و 8 ایام، 8 دن، خصوماً لگاتار، کوئی مسلسل چلی، درمیان میں فاصلہ نہیں ہوا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، آپ دیکھیں گے قوم اس میں ایسے یعنی بچھاڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے کوئی ان کا بچا ہوا دیکھا ہے؟ تو کچھ کوئی بھی نہیں بچا، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنی طاقتور قوم کہ جس نے اپنے طاقت کے بلبوتے پہ بڑے غرور، اپنے اندر بڑا غرور رکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز اور مشکل ہے۔ اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ جو شداد نامی بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا مشہور، یہ اسی قوم میں سے تھا، اور اس شداد نے جو ہے نا وہ ایک شہر تعمیر کیا تھا، شہر آباد کیا تھا، اس کی جو ہے نا وہ فصیل پہ باہر بڑے بڑے یہ ستون لگائے تھے اس کے لیے، جس طرح یہ مینار پاکستان ہے نا، ایسے علامت اور نشانی کے لیے، اور بہت ہی عظیم، گویا کہ جنت نما، اس کو جنت ارضی بھی کہا جاتا تھا کہ زمین کی جنت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو رب کہنے والا اور اللہ کے مقابلے میں جنت بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو ہلاک کیا ہے، اس قوم کو، تو وہ بھی ساتھ ہلاک ہوا ہے۔ تو وہ جو فصیل پہ آیا تاکہ میں اندر داخل ہو کر اس کو دیکھوں، اس کا نظارہ کروں، معائنہ کروں، تو ایک پاؤں اندر تھا دروازے سے، ایک باہر تھا، وہیں روکا بولے، تو اندر جانے کا جو ہے نا وہ موقع ہی نہیں۔ اللہ، تو یہ جو اگلی بات میں سنا رہا ہوں یہ کوئی معتبر تفسیروں میں نہیں، بعض تاریخ میں بعض چیزوں میں لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا نا اسرائیل سے، ملک الموت سے، کہ تمہیں کبھی کسی پہ ترس بھی آیا ہے؟ تو کہنے لگے جی 2 مرتبہ ترس آیا۔ ایک مرتبہ تو یہ کہ کشتی وہ جا رہی تھی سمندر میں اور کشتی ڈوب گئی، اور اس میں سارے لوگوں کے لیے آپ کا حکم آیا کہ ان کی روح قبض کر لیں۔ ایک بچہ تھا، اس کے بارے میں آپ کا حکم تھا کہ روح قبض نہیں کرنی، تو باقی تو روح قبض کر کے میں لے آیا، لیکن بچہ وہ وہاں ہی جو ہے نا وہ اس میں دریا میں غوطے کھا رہا، سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ اور دوسرا، جب شداد نے جنت بنائی تو وہ دیکھنے کا بھی اس کو موقع نہیں ملا، ایک پاؤں اندر ایک باہر، تو آپ کی طرف سے حکم آ گیا یہاں ہی روح قبض کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ بھائی دیکھیں میری بھی قدرت کو، یہ وہی بچہ تھا جس پہ آپ کو ترس آیا، تو اس کو بڑا ہوا اور میرے مقابلے میں آیا اور جنت بنائی، اور پھر اس کا یہ حل۔ یہ کوئی معتبر تفسیروں میں بات نہیں ہے، حدیث، قرآن و حدیث کی بات نہیں، میں اس لیے اس طرح کی جو بات ہوتی ہے میں پہلے بتاتا ہوں۔ صحیح، ہاں لکھی ہے تفسیروں میں، لیکن قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، احتمالی سی بات۔ تو خیر برحال، تو یہ خیر جو تھا نا شداد، یہ اسی قوم کا جو ہے نا وہ بادشاہ تھا، قوم عاد کا ہی۔ اچھا، اب اس قوم کے جو نا 2 نام ہیں، ارم
اور ایک اسی طرح عاد. تو ارم ان کو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ارم جو ہے نا ان کے بڑے دادا کا نام ہے، اور عاد جو ہے نا وہ چھوٹے دادا کا نام. جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی ہیں، حضرت ہاشم کی طرف نسبت کرتے ہوئے قریب والے دادا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریشی ہیں اوپر والے جو ہے نا طرف نسبت کرتے ہوئے. تو یہی تھا ان کا بھی، قوم عاد کا بھی، کہ وہ نیچے والے کی طرف نسبت کریں تو وہ قوم عاد ہے. جس طرح گوتی ہوتی ہیں نا اس میں قوموں میں، اور جو بڑی قوم ہے اس کی طرف نسبت کریں تو پھر وہ ارم ہے. یہ ایک ہی قوم ہے، اس میں کوئی الگ الگ نہیں ہے. تو اس نے فرمایا علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کیا، فعلا کیا کیا ربو کا تمہارے رب نے بعاد قوم عاد کے ساتھ. ارم، وہ ارم ذات العماد جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے. تو ذات العماد کو اس لیے کہا کہ ایک تو وہ نشان کے لیے بڑے بڑے جو ہے نا وہ تعمیر کرتے تھے ستون، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ قوم بڑی لمبی تھی اور مکان بناتے تھے تو ظاہر ہے پھر وہ ان کو بہت زیادہ اونچے رکھتے تھے، تو لمبے لمبے ان کے ستون ہوتے تھے. تو ذات العماد سے اشارہ ہے ان کے جو ہے نا وہ قد لمبا ہونے کی طرف. جیسے ایک عربی کا ایک علم ہے جس کو علم البیان کہا جاتا ہے، اس میں بعض چیزیں جو ہے نا وہ مثال کے طور پر کنایے کے طور پہ بولی جاتی ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کہا جائے یار فلاں تو کثیر الرماد ہے، کہ اس کے گھر میں راکھ بہت زیادہ ہے. راکھ کہتے ہیں جو لکڑی جلانے کے بعد راکھ ہے، تو یہ کنایا ہوتا ہے سخاوت سے، یار وہ بندہ بڑا سخی ہے. اسی طرح کہتے تھے یار فلاں تو طویل النجاد ہے. نجاد کہتے ہیں تلوار کے پیچھے والے دستے کو، کہ اس کے تلوار کا دستہ بڑا لمبا ہے. تو یہ کنایا ہوتا تھا قد کے لمبا ہونے سے، کہ ظاہر ہے جس کے قد لمبا ہوگا تو وہ تلوار کا دستہ بھی زیادہ بڑا رکھے گا نا جی. تو اسی طرح یہ جو ذات العماد ہے، یہ ایک تو کنایا ان کے قد وغیرہ سے کہ بڑے لمبے قد والے تھے، اس لیے جو ہے نا، اور دوسرا یہ کہ وہ جب مکان بناتے تھے تو بڑے اونچے اونچے ستون رکھتے تھے، ظاہر ہے بلند تھے. التی وہ لم یخلق کے نہیں پیدا کیا گیا مثلھا ان کی مثل فی البلاد شہروں میں، یعنی باقی کہیں بھی ان کی مثل اور پیدا نہیں کیا گیا. وہ ایک واحد اتنی طاقتور قوم تھی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اچھا، اب قوم ثمود جو ہے نا یہ بھی قوم عاد کے بقیہ جات تھے، اور اس کے بارے میں جو تفسیروں میں لکھا وہ یہ ہے کہ جو یہ ارم تھا نا، ارم کا ایک بیٹا تھا آس کا بیٹا تھا عاد، اور آگے عاد کی اولاد چلی قوم عاد جو ہلاک ہوئے. اور اسی ارم کا دوسرا بیٹا تھا عابر، اور عابر کا بیٹا تھا سمود، اس سے آگے قوم سمود چلی. اور یہ جو قوم سمود ہے یہ ہجر کے علاقے میں آباد تھی، جس کو وادی قرا بھی کہا جاتا ہے. سعودی عرب میں اب جو موجودہ ہجر کا علاقہ ہے اس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں پر اس قوم سمود کے کھنڈرات باقاعدہ موجود ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے پہ گئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ان کے کھنڈرات پہ ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپ لیا اور اونٹنی کو تیز کیا، فرمایا جہاں سے تیز گزر جاؤ، یہ وہ قوم، اس قوم کا علاقہ ہے جس پہ عذاب آیا ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں عذاب تو نہیں آنا. عذاب تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر میں مکہ والوں کو عذاب اس لیے نہیں دے رہا انت فیہم، آپ ان میں ہیں، اور جب تک آپ ہیں تو میں ان کو کیسے عذاب دوں. اس لیے اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، آپ علیہ السلام جہاں ہو تو وہاں تو اللہ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا. پہلے انبیاء کی قوموں پہ بھی جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. انبیاء وہاں سے نکلیں تو پھر قوم پہ عذاب آیا، نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے پیغام چھوڑا ہے، اپنی امت کے لیے قیامت تک یہ پیغام چھوڑا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی علاقے پہ عذاب آ جائے، وہاں سے گزرنا ہو تو اس کو سیرگاہ نہیں بنانا، بلکہ اس کو عبرت بنا کے وہاں سے عبرت حاصل کر کے گزرنا. لیکن آج کل تو لوگ سیرگاہ بنا لیتے ہیں، جس طرح موجو ڈارو اور اسی طرح بہت ساری جگہیں جو ہے نا ان کو باقاعدہ سیرگاہ کے طور پہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. فرمایا نہیں، ایسا نہیں، اس کو عبرت کی نظر سے دیکھا جائے کہ دیکھو اس قوم نے کیا کیا اور ہم اس کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے ساتھ نہ کر دے. تو خیر، یہ جو قوم سمود تھی یہ کاریگری میں بڑے مشہور تھے. یہ بڑے بڑے پتھروں کو اس طرح تراش کے ان کے اندر جو ہے نا وہ ٹنل نما مکانات بناتے تھے بڑے دور دور تک، اس طرح زمین دوز بڑے بڑے اندر بلڈنگیں زمین کے اندر. اور ان میں شرک پایا جاتا تھا. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام ان کی طرف آئے اور کہنے لگے جی کوئی نشانی ہو. اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بھیجی، اونٹنی. بالآخر جو ہے ان کا بڑا بدبخت تھا قزار بن صالح، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ 8 غنڈے تھے، 9 غنڈے تھے، ان کا سرغنہ وہ تھا.
انہوں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور اس اونٹنی کو شہید کیا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا۔ ایک تو زلزلہ آیا، اور دوسرا ایک چیخ یعنی جو ہے کسی فرشتے نے چیخ ماری جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ موجودہ دور کے اعتبار سے کہ شدید قسم کا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے اندر جو ہے نا وہ زلزلہ بھی پیدا ہوا اور ساری قوم ہلاک ہو۔ فرمایا نا وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور وہ قوم سمود، یعنی اور کیا کیا اس قوم سمود کے ساتھ، جابوا الصخرہ، جنہوں نے پتھر تراشے، بالواد، وادی میں، یعنی وادی قرا میں، اچھا وفرعون ذی الاوتاد، اور اسی طرح کیا کیا فرعون کے ساتھ جو کہ کیلوں والا تھا۔ اب فرعون جو ہے نا یہ مصر کا مشہور بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا، خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن بالآخر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو اس کی کابینہ سمیت جو ہے نا وہ دریا کے اندر ہلاک کیا، سمندر میں، اور بنی اسرائیل کے لیے اسی سمندر سے راستے بن گئے اور پار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے مقابلے میں جو آتا ہے میں اس کا پھر یہی حال کرتا ہوں۔ تو اس کو جو کہا گیا نا ذی الاوتاد، تو ذی الاوتاد جو ہے نا یہ کنایا، اس میں تین چیزیں، ایک تو یہ کنایا ہے حکومت کی مضبوطی سے کہ وہ اس کی بڑی مضبوط حکومت تھی، دوسرا جو ہے نا ذی الاوتاد یہ وطد کی جمع، وطد عربی میں کہتے ہیں کیل کو، تو اس کو بھی کیلوں والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، اور جہاں بھی جاتا تھا اس کے ساتھ ایک پوری فوج ہوتی تھی، اور اس فوج کے لیے ان کے پاس باقاعدہ وہ خیمے ہوتے تھے، اور خیموں کے بڑے بڑے کیل تھے، کھونٹے، اور ان کو زمین میں گاڑ کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ فوراً خیمے لگا کے ایک شہر سا بنا لیتے تھے، اور وہاں 2-4 دن جتنا رہنا ہوتا پھر وہ رہتے، پھر آگے چل پڑتے شہر کے لیے یا کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے لیے۔ ایک تو اس کا نام ذی الاوتاد اس لیے پڑا، اور دوسرا اس لیے پڑا کہ جو بھی اس کی نافرمانی کرتا تھا تو اپنے وہ فوج کو حکم دیتا تھا، وہ یعنی اس کو اس طرح زمین پہ لٹا کر یہ ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں 4 کیل جو ہے نا وہ زمین کے اندر ٹھونک دیتا، گاڑ دیتا تھا، اور وہاں ہی وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ اتنا یعنی یہ ظالم تھا، اس لیے فرمایا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور کیا کیا فرعون کے ساتھ، یہ علم ترى کیف یہاں بھی لگے گا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا فرعون کے ساتھ جو کیلوں والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ہلاک کیا۔ الذین، وہ طغوا، جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں، کہ شہروں میں خوب سرکشی کی ان قوموں نے، لوگوں کو بڑا پریشان کیا، تنگ کیا، فاکثروا، پس بہت زیادہ کیا، فیہا، ان شہروں میں، الفساد، فساد بھی، کہ شہروں میں بڑا فساد مچایا، لوگوں کو پریشان کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو کیا ہوا، فصب علیہم، پس برسایا ان پر، رب کا، تیرے رب نے، صوت عذاب کا کوڑا، کہ اللہ نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا، کسی کو آندھی کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو دھماکے اور چیخ اور زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا، اور کسی کو سمندر میں ہلاک کر دیا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، لبالمرصاد، البتہ گھات میں ہے، یعنی گھات میں کا مطلب یہ کہ جس طرح کہ کسی شخص کا ایک ہی راستہ ہو اور وہاں آگے کچھ لوگ گھات لگا کے بیٹھے ہوں اس کو پکڑنے کے لیے، تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، جب بھی کسی نے جو ہے نا وہ گزرنا ہے تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ضرور ہونا ہے اس کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے، اور ایسا پکڑیں گے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔